الحمد لله الذي أعز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخزى. الحمد لله الذي أعز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخزى. الحمد لله الذي خلق فأبدأ ما خلق، خلق السماوات والأرض فتقا ثم فتق ما وتق، وأقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق. والحمد لله والشكر لله والثناء لله والعبادة لله والتحيات لله والصلوات لله والزاكيات لله، والقيام والركوع والثناء لله. والحمد لله وحده في ذاته، وحده في صفاته، وحده في أسمائه، وحده في أفعاله، وحده في قدرته وألوهيته وربوبيته، وحده منفردا، وحده متوحدا، وحده بالكمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتصرف بتصريف الأحوال على التفسير والإجمال تدبيرا وتقديرا، المتعالي بعظمته ومجده سبحانه، أعلى مكانه، أعز شأنه، أعزم معمول وأكرم محمول، سبحانه منزه من كل عيب وريب، سبحانه مبرأ من كل عيب وند وصريف وشريك وظهير ومثيل، وحده لا شريك له نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا تقي من الأتقياء ولا نقي من الأنقياء ولا ملك من الملائكة ولا جن من الجان ولا إنس من الإنسان، لا شريك له ولا فريق له ولا مقابل له ولا مقاصم له ولا مداين له، وحده أحدا، وحده عظيما وخالقا، وحده رؤوفا ورحيما، وحده في أسمائه وأفعاله، لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا حي من الأحياء ولا ميت من الأموات، لا شريك له وحده في قدرته، وحده في عظمته، وحده في عزته وجلاله وربوبيته وألوهيته ومعبوديته، لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا ظهير له، وحده عظيما وعليا ورفيا وقويا وحاكما بحكمه، وعظيما بعظمته، وعليما بعلمه، وقادرا بقدرته، ورفيا برفعته، وعزيزا بعزته، هو الحي بحياته، هو المميت بقوته، هو القادر بقدرته، هو الغالب بسيطرته وبغلبته، هو الحاكم بحكمه، هو الحكيم بحكمته، هو الأعلى هو الأرفع، لا شريك له ولا فريق
له، والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المرتضى وحبيب المصطفى ونبي المجتبى وخير الورى وسيد الأعظم وسيد الأنبياء وسيدنا وسيد الخلائق وسيد الكون وسيد الأنبياء كهف الورى نور الهدى بدر الدجى وشمس الضحى ونور الهدى وكهف الورى بلغه في درجة العلا مقامه جنة المأوى سفره سدرة المنتهى سيدنا وإمامنا وإمام الخلائق وإمام الأولين والآخرين إمام الشرقين والغربين في الدارين إمام الأولين وإمام النبيين وإمام المرسلين حبيبنا أبي محمد الحسن والحسين قرة وجوهنا وراحة أبداننا وسكون قلوبنا وراحة قلوبنا حبيبنا وحبيب الكون وحبيب رب العالمين وحبيب الرحمن سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الرضوان أما بعد فأعوذ بالله من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أعوذ بالله من مخالفة كتاب الله أعوذ بالله من مخالفة سنة رسول الله أعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق والحسد والبغض واللعنة والعيب أعوذ بالله من البهتان والكفر والفسق والفجور والبهتان والمعاصي والغيبة والهمز واللمز أعوذ بالله من اللعين الشيطان أعوذ بالله من وساوس الشيطان وهمزات الشيطان ولمزات الشيطان أعوذ بالله من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونحن لا نعلم ونعوذ بك اللهم من أن نغتال من أيديهم من فوقنا ومن تحتنا ونعوذ بك اللهم من العجز والكسل ونعوذ بالله من مخالفة سنة حبيبنا ونعوذ بالله من مخالفة سنة رسولنا ونعوذ بالله من مخالفة ملة حبيبنا وشريعة سيدنا سيد المرسلين إمام المتقين ورسول الثقلين سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلام على النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز مكرم محترم علماء کرام وسامعین عزام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً مولانا ابو بکر صاحب حفظہ اللہ اور مولانا عبدالستار صاحب، مولانا سردار صاحب،
ان علماء کے ہم مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں تمہاری ملاقات کا شرف حاصل. تقاریر واضح و نصیحت ماشاءاللہ مجھ سے پہلے علماء نے بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا، اور خصوصی طور پہ مولانا سردار صاحب بڑی صفتیں بیان کر رہے تھے. ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم تو ایک گھٹیا ادنا سے طالب علم ہیں. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ لوگ جو اس سردی کے موسم میں صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، کچھ بزرگ چہرے، کچھ نوجوان چہرے، کثرت سے ماشاءاللہ اللہ کریم تمہارا بیٹھنا اپنے دربار بے مثل میں قبول فرمائے، اور منتظمین اور متزوجین جن کی ابھی شادی ہوئی ان سب لوگوں کو اللہ کریم جو ہے اس چیز کی جزا عطا فرمائے کہ جنہوں نے آج ہماری اور تمہاری جو ہے وہ ملاقات کروائی. خالصتاً یہ ملاقات ایک دینی مناسبت سے ہے کہ جو بھی کوئی بھائی کسی دینی مناسبت سے ملتا ہے ان کا ملنا وہ اجر سے خالی نہیں ہوتا. مولانا ابو بکر صاحب نے بہت سے مضامین جو ہے انہوں نے ہمیں بتائے کہ اصلاح معاشرہ اور شادی، خانہ آبادی، کچھ اور چیزیں باہر کے معاشرہ تیار ہوتا ہی قوموں سے، اور قومیں تیار ہوتی ہیں شادی سے. معاشرہ تیار ہوتا ہے قوموں سے، قومیں تیار ہوتی ہیں زواج سے، شادیوں سے، اور نکاح شادی کرنا هذه سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے. اولم ولو بشاءت، ولیمہ کر، ولیمہ بھی پیغمبر کی سنت ہے. یعنی یہ نکاح، زواج، ولیمہ، منگنی، یہ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوئی بھی گھر، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی بستی، کوئی علاقہ، کوئی گھر، کوئی گاؤں اس وقت تک تباہ نہیں ہوتا جب تک ان میں دو وصف پائے جائیں. جب دو چیزیں جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس جماعت میں، جس قبیلے میں، جس گھر میں، جس میاں بیوی میں وہ دو چیزیں موجود ہیں، نہ تو وہ گھر تباہ ہوتا ہے، نہ وہ گاؤں تباہ ہوتا ہے، نہ وہ معاشرہ کبھی خراب ہوتا ہے. وہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک خالق کا حیا سب سے زیادہ ہو، دوسری چیز مخلوق کا حیا سب سے زیادہ ہو. بات سمجھ آ رہی سب کو؟ جس معاشرے میں، جس علاقے میں، جس گاؤں میں، بستی میں، شہر میں، گھر میں دو چیزوں کا خیال رکھا جائے، اللہ تعالیٰ وہ معاشرہ، وہ گاؤں، وہ بستی، وہ گھر تباہ نہیں ہونے دے. جس میں اللہ کا بھی حیا ہو اور اللہ کی مخلوق کا بھی حیا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الحیاء من الایمان، حدیث ہے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے اور حیا ہی ایمان ہے. اس میں دو قسم کی حیا آتی ہے، الحیاء الخالق والحیاء المخلوق.
خالق کی بھی حیا کر اور مخلوق کی بھی. اب میں آسان لفظوں میں، آپ کا میں نے زیادہ ٹائم نہیں لینا، جو مولانا بتا رہے تھے انہوں نے آپ کو پہلے ڈرا دیا بھیا، آپ نے سمجھا آج تو رات کے 2 بجیں گے. سردی کی راتیں ہیں، بس آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن جو بات سمجھانے کا ارادہ ہے، اگر وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے آدھے گھنٹے میں خلاص، اس کے بعد ختم. لیکن بات سمجھانا مقصود ہے کہ ہم بھی لمبا سفر کر کے آئے. آپ بھی سردی کی راتوں میں بیٹھے ہو، میں ادھر شور شرابہ کر کے چلا جاؤں تو آپ سے پوچھے مولوی نے کیا کیا، ان کا مولوی نے شور بڑا کیا. کیا بیان کیا؟ کہتے یہ نہیں ہمیں پتا، پھٹے توڑ دیے مولوی نے. مولوی سے پھٹے نہیں توڑواؤ. اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے تو کوئی فائدہ نہیں سردی کے موسم میں بیٹھنے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے، آپ فوری وہاں پہ روکو کہ یہ بات پہلے سمجھاؤ اور پھر آگے جاؤ. ہم اس لیے آئے ہیں آپ کو کوئی بات سمجھ آ جائے. حیاء الخالق و حیاء المخلوق افضل من اقسام الحیاء. خالق کا حیا اور مخلوق کا حیا. جس بندے میں خالق کا حیا موجود ہے، اللہ اس بندے کا بڑی حیا کرتا ہے. جس بندے میں مخلوق کا حیا موجود ہے، اللہ اس بندے کی بھی حیا کرتا ہے. کہاں تک؟ فرمایا جس قوم میں، معاشرے میں، گھر میں، فرد میں، جماعت میں، میاں بیوی میں، علاقے میں یہ 2 وصف پائے جائے، اللہ اس بندے، علاقے، شہر، گاؤں، بستی کو ضائع نہیں کرتا. ضائع. خالق کا حیا کیا ہے اور مخلوق کا حیا کیا ہے؟ خالق کا حیا یہ ہے کہ تیرے اوپر نشاط کی حالت ہو یا کسل، تونگری کی حالت ہو یا خوشحالی، بیماری کی حالت ہو یا صحت، کوئی بھی تیرے وجود پہ حالت ہے، خالق کا حیا یہ ہے اس کا دروازہ چھوڑ کے غیر کی طرف جانا. بے شک، سبحان اللہ. جو بھی حالت ہے اس کا دروازہ نہ چھوڑ. سبحان اللہ. حیا والی جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے خامد کے علاوہ ادھر ادھر جاتی نہیں. لیس کمثلہ شیء. اللہ کی کوئی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں. لیکن علماء نے اجازت دی ہے کہ سمجھانے کے لیے تو مثال دے سکتے ہیں. فرمایا جو باحیا، عصمت اور حیا والی عورت ہوتی ہے وہ اپنے خامد کے پاس رہتی ہے، وہ غیروں کی طرف جاتی. تو اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری حیا کرنے والا وہ ہے جو صرف میرے دروازے پہ رہے، ادھر ادھر نہ جائے. بے شک، سبحان اللہ. حیا والا بندہ وہ ہے جو صرف ایک اللہ کے دروازے پہ لگا رہے، غیروں کی طرف نہ بے جائے. شک، بے شک. مصیبت آئے اسی کو آواز دے، تکلیف آئے اسی کو آواز دے، خوشحالی ہو اسی کو آواز دے، تبنگری ہو، بدحالی ہو، نشاط ہو، کسل ہو، ہر حالت میں آواز دے تو اسی کے دروازے پہ دستک دے، غیروں کے دروازے پہ. بے شک، سبحان اللہ. اولاد کی ضرورت ہو تو اسی کو آواز دے، بے شک، دولت کی ضرورت ہو تو اسی کے دروازے پہ، بے شک، بیماریوں سے شفا کی ضرورت ہو تو اسی کے دروازے پہ، بے شک، صحت کی ضرورت ہو تو اسی کو آواز دے. بے شک. میں سن رہا تھا اندر بیٹھ کے مولانا وہ آیتیں پڑھ رہے تھے قرآن کی، لا الہ الا انت سبحانک، دوسری آیتیں قرآن کی پڑھ رہے تھے جن کے معنی ہی یہی تھے کہ ہر کیفیت میں مشکل مند ہے تو وہ مشکل کشا ہے. بے شک، بے شک. ساری دنیا مشکل مند ہے، وہ مشکل کشا ہے. ساری دنیا حاجت مند ہے، وہ حاجت روا ہے. سارے مانگنے والے وہ دینے والا، سارے فقیر ہیں وہ داتا ہے، سارے بلانے والے وہ مجیب السائلین ہے.
فرمایا سارے کمزور ہیں وہ سب سے زیادہ قوی ہے، سارے فقیر ہیں وہ سب سے زیادہ غنی ہے۔ ما معنی الفقیر؟ قرآن میں فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے تم سب کو فقیر کہا۔ جب فقر اس کے سامنے ظاہر ہو یہ تیرے لیے شرف ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ جب اپنی فقیری اس کے سامنے ظاہر کرے یہ تیرے لیے شرف ہے، جب اپنے فقر کو غیروں کے سامنے ظاہر کرے یہ تیرے لیے ذلت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انتم، یا ایھا الناس، علماء جانتے ہیں الناس کے اوپر الف لام استغراق کی ہے، انتم ضمیر مخاطب جمع کے لیے ہے، الفقراء فقیر کی جمع ہے۔ فرمایا سارے فقیر ہو، نبی ہیں تو میرے فقیر، ولی ہیں تو میرے فقیر، بڑے ہیں تو میرے فقیر۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ لیکن اصل لغت میں پتہ فقیر کیا؟ ایک ہے فقہ کی اصطلاح، ایک ہے لغت کی اصطلاح۔ فقہ کی اصطلاح میں فقیر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جس کے پاس کچھ نہ کچھ او دلیل دیکھو وہ قرآن سے۔ وہ جو مساکین تھے کون؟ وہ جو کشتیوں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کن کی کشتی پہ بیٹھے تھے؟ مسکینوں کی کشتی پہ۔ کشتی ان کے پاس ایک تھی، کچھ تھا نا، تو کچھ ہو فقہ کی اصطلاح میں اس کو فقیر کہا جاتا ہے، مسکین کہا جاتا ہے۔ کچھ نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اب فقیر پتہ کہاں سے ہے لفظ؟ جب ذرا معنی اچھی طرح سمجھ آئے نا، اللہ نے ایسے نہیں تمہیں فقیر کہا۔ فقیر ہے فقر سے، فقر کہا جاتا ہے کمر کی ہڈی کے درمیان والے مین مہرے کو۔ تو فرمایا جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی کمر پھر کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پھر وہ کما سکتا تو عربی میں اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس کچھ نہیں، کمانے کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ تو اللہ کے سامنے فقیر کون ہے؟ فرمایا ساری دنیا فقیر ہو، اللہ کے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ بھی کوئی نہیں۔ انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید۔ فرمایا سارے فقیر ہیں، وہ ایک ہی الغنی۔ کیا ہے؟ الغنی۔ تو اللہ کا حیا کیا ہے؟ کوئی بھی تیرے اوپر کیفیت اور حالت ہے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے غیر کی طرف جانے کی اجازت۔ اگر غیر کی طرف چلا گیا، مزاروں قبروں منتروں پہ ادھر ادھر چلا گیا، تو فرمایا پھر حیا نہیں رہتی، پھر حیا نہیں رہتی۔ تو فرمایا جو صرف میرا بن کے رہے، جو خالق کا حیا کرے، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اس بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ مخلوق کی حیا کیا ہے؟ فرمایا اپنے والدین کی حیا، پیغمبر کی حیا، پیغمبر کے صحابہ کی حیا، تبع تابعین کی حیا، علماء کی حیا، فقہاء کی حیا، والدین، عزیز و اقارب، اکابر اساخر، بڑے چھوٹے جتنے بھی ہیں، جتنا بھی تعلق ہے، یعنی غیر کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ، غیر کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ، یہ سارا نظام ہے مخلوق کی حیا۔ جیسے تو اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، ادھر ادھر جانے والی غیر کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ۔ جیسے تو اپنی بہن کو دیکھتا ہے، اسی طرح دوسری لوگوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھ، ماں کی نظر سے دیکھ، یعنی وہ جتنے جو معاملات ہیں حیا۔ ایسے بندے کو اللہ ضائع کرتا، ایسی بستی کو اللہ تباہ کرتا، ایسے معاشرے کو اللہ خراب ہونے دیتا۔ اب مثال سن ذرا قرآن سے۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ بن عمران بن قاحس بن لاوی، موسیٰ علیہ السلام عظیم اور کلیم اللہ پیغمبر ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کا پہلا سفر، اس سے پہلے موسیٰ پیغمبر نے مصر کے علاقے سے کسی دوسری طرف سفر نہیں کیا۔ فرعونیوں نے پروگرام بنایا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ ہمارا جو اصل موضوع ہے، اللہ کا بھی حیا اور اللہ کی مخلوق کا بھی حیا، تو اللہ اس معاشرے، شہر، گاؤں، بستی، میاں بیوی، گھر کو کبھی بھی ضائع کرتا نہیں۔ خبر دے دی، وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے دوڑتا آدمی آیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نکل جاؤ، تمہارے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، نکل جاؤ، فخرج انی لک من الناصحین۔ جب اس کا حیا ہو پھر بندے کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کو یقین ہوتا ہے اس ذات پہ بے اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے ضائع کر سکتا نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے مصر کی حدود سے باہر نہیں نکلے، راستوں کا پتہ کوئی نہیں۔ والد موسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں فوت ہو چکا تھا، والدہ موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کی کیفیت اور حالت کو بھی ذکر کیا۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ فخرج، دیر نے موسیٰ پیغمبر نے لگائی، انی لک من الناصحین۔ جب اس آدمی نے آ کے بتایا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تیاری نہیں کی۔ فخرج، فا تاکید کے لیے ہے، دیر کوئی نے موسیٰ پیغمبر نے لگائی ہے، تیاری کر کے فوری نکلتے نکلتے کہنے لگے۔ کسی نے پوچھا موسیٰ پیغمبر تمہیں راستوں کا پتہ کوئی نہیں، کرایہ بھی کوئی نہیں، زیادہ راہ بھی کوئی نہیں، مشورہ بھی کوئی نہیں، بتایا بھی کوئی نہیں، کدھر جانے لگے ہو موسیٰ پیغمبر؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فخرج منها خائفا، خائفا یہ لغت میں حال ہے کہ موسیٰ پیغمبر جو ہیں ڈرتے ڈرتے نکل جائے۔ جو خود ڈر جائے وہ مشکل کشا ہوتا نہیں، جو ڈر جائے وہ حاجت روا ہوتا نہیں ہے۔ خائفا یترقب، قال، نکلنے لگے موسیٰ پیغمبر تو دعا اللہ کریم سے کرنے لگے، رب نجنی من القوم الظالمین، ربی نجنی۔ رب کا معنی کیا ہوتا؟ بولتے نہیں ہے، رب کا معنی نہیں آتا، کیا معنی ہوتا ہے؟ لیکن جو رب کا لفظ ہے، پالنے والا، اس لفظ کے ساتھ پورا معنی ادا ہوتا۔ یہ تو اردو کا لفظ ہے۔ اب رب کے 3 معنی ہیں لغت میں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ من هو الرب؟ الخالق ابتداء، والمربی وسطا، والغافر انتہاء۔ یہ 3 لفظ پائے جائیں، 3 شرطیں پائے جائیں تو رب ہوتا ہے۔ پالنے والے سے معنی ادا پورا ہوتا نہیں ہے۔ هو الرب یرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو تربیت کرے۔ اب دیکھ، تیرے ماں باپ تربیت کرتے ہیں، وہ وہاں پہ تربیت کرتے ہیں جس وقت تمہارے پاس اسباب بھی ہوں اور وہ تربیت کرنے والی چیز بھی تمہارے ہاتھ میں موجود ہو، یعنی دنیا میں ہو۔ تیری تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جہاں پہ دنیا کی طاقت تربیت نہیں کر سکتی، رب وہاں پہ تربیت کرتا ہے۔ اور کہاں پہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، رب فرمایا، یہاں پہ یہ کیوں نہیں فرمایا ما غرک بإلہک الکریم او بخالقک الکریم؟ کیوں یہاں پہ رب فرمایا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے مربی، تربیت کرنے والا، تو اللہ اندر تربیت کرتا ہے، وہاں پہ کوئی دنیا کی طاقت تربیت کر سکتی؟ اب تین چیزیں جمع ہوں تو وہ رب ہوتا ہے، یاد رکھنا معنی هو الخالق ابتداء، جو ابتدا سے عدم سے وجود میں لے کے آئے، والمربی وسطا، تیرے درمیانی حصے کی وہ تربیت بھی کرے، اندر بھی کرے، تجھے لے کے بھی آئے، پھر تیری تربیت بھی کرے، پھر تجھے دنیا میں بھی لے کے آئے۔ آخری شرط کیا ہے؟ والغافر انتہاء، فرمایا جب تو 80 90 100 سال 150 سال تک پہنچ جائے نا، گناہ بھی ہو جائے، ساری دنیا سے نا امید ہو، رب سے نا امید نہ ہو، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا والغافر انتہاء، اگر 100 50 180 70 سال کی عمر میں بھی اتنا لمبا زمانہ گناہ کیا ہے، آخر میں توبہ کرنا تیرا کام ہے، 180 سال کے گناہوں کو مٹانا یہ میں رب کا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تین معانی جمع ہو تو رب ہوتا ہے۔ اب ذرا نظریں دھڑاؤ، کیا یہ تین صفتیں کسی اور میں جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے اس قوم سے نجات دے۔ کدھر جانے لگے موسیٰ پیغمبر؟ پوچھا کدھر جانے لگے ہو؟ کوئی سواری کوئی نہیں، کوئی مرکب کوئی نہیں، کوئی ناکہ حصان بغل حمار فرس گھوڑا کوئی سواری پاس، کوئی راستے کا پتہ بھی کوئی نہیں۔ موسیٰ پیغمبر کدھر جانے لگے ہو؟ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں اللہ کا حیا ہو اللہ راستے خود کھولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ موسیٰ پیغمبر سے کسی نے پوچھا او موسیٰ علیہ السلام کدھر جانے لگے؟ آج سے پہلے آپ نے کبھی سفر کیا؟ راستے کا پتہ ہے؟ فرمایا کدھر جانا ہے؟ راستے کا پتہ ہے؟ واہ کمال موسیٰ پیغمبر، کیا جواب دیا؟ عَسَىٰ رَبِّي، مجھے پتہ کوئی نہیں، لیکن جس کے لیے جا رہا ہوں اس کو بتانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، میرا رب جو ہے وہ میرے لیے کوئی سیدھا راستہ ضرور بنائے گا۔ جب حیا اس کا ہو پھر اللہ راستے خود تیار کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا رخ پکڑ کے سیدھا مدین کی طرف کر دیا۔ چلتے چلتے کہاں پہ پہنچ گئے؟ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، وہ سارا علاقہ جو ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اس علاقے کو میں نے اچھی طرح وزٹ کیا ہے، پورا سارا اس کنویں کے اوپر جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا، جو جو بھی ہوا وہ سارا علاقہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے شعیب پیغمبر کی بستی کی طرف پہنچ گئے۔ شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف آئے، مدین والوں کی طرف اور ایکا والوں کی طرف، دو قوموں کی طرف آئے، ایک شہری لوگ تھے ایک دیہاتی لوگ تھے، درمیان میں راستہ تھا، ادھر ایکا والے ہوتے ایک سائڈ سے مدین والے ہوتے۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچ گئے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ،
وہاں پہ دیکھا کہ ایک لوگوں کی جماعت جو ہے یسقون، وہ اپنے مال مویشی کو پانی پلا رہی ہے، اپنی بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کو پانی پلا رہی ہیں۔ اور کیا دیکھا؟ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دوسری طرف ان سے ہٹ کے دو لڑکیاں، دو عورتیں، دو بچیاں جو ہیں تذودان، وہ اپنے مال مویشی کو مردوں سے ہٹ کے دور پیچھے مال مویشی کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ تذودان، موسیٰ پیغمبر، اللہ کریم کے نبی پیغمبر، کلیم اللہ پیغمبر، 126 مقامات میں قرآن مقدس میں موسیٰ پیغمبر کا تذکرہ ہے، اتنا جلیل القدر پیغمبر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے درخت کے نیچے بیٹھے، دیکھا کہ دو لڑکیاں وہ اپنی بکریاں مال مویشی ایک سائڈ پہ کر کے بیٹھی ہیں، یہ سارے مرد جو ہیں اپنے مال مویشی کو پانی پلا رہے ہیں، ان بچیوں کے پانی کو، ان بچیوں کے مال کو کوئی پانی پلاتا؟ خالق کا بھی حیا ہو اور مخلوق کا بھی حیا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ان لوگوں میں حیا، اگر حیا ہوتا تو پہلے بچیوں کے مال مویشی کو پانی پلاتے، پھر اپنے مال کو پانی پلاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، فوری اٹھے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ جا کے پوچھا کہ بھائی تم بکریاں کیوں چرا رہی ہیں؟ کہ بکریاں چرانا یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں۔ ایک وجہ ظاہر عذر کی بنا پہ وہ چرا سکتے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جا کے پوچھا، ادھر لوگ ہیں جو پانی پلا رہے ہیں اپنے مال مویشی کو، دوسری طرف بچیوں نے اپنی بکریاں روک کے رکھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، فوری جلالت والے پیغمبر ہیں، 7 دن 8 راتوں کا متواتر سفر کیا موسیٰ پیغمبر نے، پیدل سفر کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ پورے راستے میں موسیٰ پیغمبر نے کسی مسافر سے ایک دانہ بھی کھانے کے لیے طلب نہیں کیا۔ کیا تھا؟ وہ اکل الباقلات والاوراق، کہ باقلہ لوبیا ایسے کوئی دانے راستے میں جو جنگل ویران میں جو چیزیں ہوتی وہ کھائیں، موسیٰ نے کسی سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے۔ 7 دن 8 راتوں کے بھوکے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں لڑکیوں کے پاس، دور ہٹ کے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، قال ما خطبکما، قال ما خطبکما، مانا کیا ہے اے ما شانکما، ما حالکما، لماذا ترون، لماذا ترین الاغنام، ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ما شانکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیوں تم بکریاں چرا رہی ہو؟ بکریاں چرانا، مال مویشی جنگل ویران میں چرانا جو ہے یہ تو مردوں کا کام ہے، تم کیوں چرا رہی ہو؟ قال ما خطبکما، انہوں نے آگے بیان کیا، او اللہ کے بندے، قالتا، دوسرا معنی کیا ہے کہ تم اپنے مال مویشی کو تم نے روکا کیوں ہے؟ کیوں ادھر روک کے کھڑی ہو؟ ایک کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ ایک بات، دوسری کیوں تم بکریاں چرا رہے ہو؟ یہ تو مردوں کا کام ہے، تم کیوں چرا رہے ہو؟ انہوں نے دونوں باتوں کا جواب کہنے لگی، قالتا، تسمیہ دونوں کہنے لگی، لا نسقی، او اللہ کا بندہ ہم پانی پلا نہیں سکتی۔ کیوں نہیں پلا سکتے؟ اس لیے کہ وہ پانی کے اوپر، کنویں کے اوپر جو پتھر رکھا جاتا ہے، وہ پوکا، وہ ڈول، وہ بالٹی جو ہے اس کو زیادہ آدمی مل کے نکالتے ہیں، ایک دوسرا 40 بندے مل کے اس پتھر کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ طاقت کوئی نہیں، ہم کیوں مال مویشی کو روک کے رکھا؟ قال تعالی نسقی
گئی حتی یصدر الریاء، اس وقت ہم پانی پلاتے ہیں جس وقت یہ سارے چرواہے یصدر، جس وقت یہ سارے چرواہے واپس چلے جاتے ہیں، جو اس مٹکے میں، جو اس برتن میں، جو اس بڑے ڈھول میں جو پانی بچا کھچا ہوتا ہے، وہ پانی ہم اپنی مال مویشی بکریوں کو پلا کے واپس چلی جاتی۔ ابھی تک ہم نے مال کو کیوں روک کے رکھا ہے کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ سارے چرواہے پانی پلا کے چلے نہ جائیں۔ حتی یصدر الریاء، دوسرا معاملہ کہ ہم کیوں بکریاں چرا رہے ہیں، یا تو بھائی بکریاں چراتے ہیں یا والد بکریاں چراتا ہے۔ او اللہ کا بندہ، بھائی اس نے دیا کوئی نہیں، اللہ اکبر، بھائی اس نے دیا کوئی نہیں۔ اگر پیغمبر اپنے گھر میں خود لڑکا پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی دنیا کی طاقت بھی کسی کو لڑکی لڑکا دے سکتی نہیں، بے شک۔ وَأَبُونَا، پہلی بات کہ بھائی اللہ نے ہمیں دیا تو ہمارے جو والد ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے جو والد ہیں وہ بہت زیادہ ضعیف ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، موسیٰ پیغمبر، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چرواہے چلے جائیں پھر ہم پلاتی ہیں، کیوں ان کے درمیان میں کیوں نہیں پلاتی؟ فرمایا حیا کا تقاضا یہ ہے جہاں پہ مرد ہوں ہم وہاں پہ قریب بھی جا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیغمبر زادیاں ہیں، ہماری تربیت اللہ کریم کے پیغمبر نے کی ہے، جہاں پہ مرد ہوں ہم وہاں پہ جا سکتے، حیا کا تقاضا ہے نا۔ فرمایا دوسرا، جس وقت یہ سارے چرواہے چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد آرام سے ہم اپنے مال مویشی کو پانی پلاتے ہیں۔ جو دوسرا تو نے سوال پوچھا نا، ما خطبکما، تم کیوں بکریاں چرا رہے ہو؟ وہ ہمارا بھائی کوئی نہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، تو ہمارا بابا باپ والد جو ہے وہ بہت زیادہ بوڑھے، وہ چرانے کے قابل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھ قرآن کے کیسے الفاظ ذکر کیے۔ فرمایا یہ بات کہنے کی دیر ہے، فَسَقَا، دیر کی۔ یہ دو باتیں سن کے موسیٰ پیغمبر فوری کنویں پہ آئے ہیں۔ فَسَقَا لَهُمَا، جلدی سے لوگوں کو پیچھے ہٹایا ہے۔ انہوں نے بھی دیکھا یہ کوئی چہرہ اجنبی ہے، یہ کوئی چہرہ اجنبی ہے، یہ کوئی مسافر آدمی ہے، مدین کے علاقے والا یہ آدمی کوئی نہیں۔ فَسَقَا لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام جلدی سے آ کے مردوں کو کہا ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ، جس بوکے بالٹی ڈول کو، جس برتن کو کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، جس کو 40 آدمی یا 30 آدمی مل کے نکالتے ہیں، 7 دن 8 راتوں کے بھوکے موسیٰ اکیلے پیغمبر نے وہ سارا پانی نکالا ہے۔ ایک مرد میں 40، ایک نبی میں 40 مردوں کی مقدار میں طاقت ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے 7 دن 8 راتوں کے پیاسے بھوکے پیغمبر اکیلا وہ بوکا نکال کے فَسَقَا لَهُمَا، ان کو پانی پلا کے فرمایا جاؤ۔ جس وقت فرمایا وہ چلی گئی، ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ، موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کے اسی درخت کے سائے کے نیچے پہنچے، پہنچ کے کیا کہنے لگے؟ فقال رب انی، یہ تیسری دفعہ موسیٰ پیغمبر کی دعا ہے، یہ تیسری دعا ایک ہی رکوع میں۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب دیکھ، جب اللہ کا حیا ہوتا ہے تو پیغمبر اللہ کے حیا رکھنے والا بندہ کسی غیر کے سامنے مطالبات کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے دن کے بھوکے تھے، لیکن ان مدین والے لوگوں میں سے کسی سے کھانا مانگا نہیں۔
پانی بچیوں کو پلا کے فوری موسیٰ علیہ السلام کی درخت کے نیچے آ کے دعا کرنے لگے۔ اگر بالفرض موسیٰ علیہ السلام کسی میں سے مانگ بھی لیتے کہ بھائی میں مسافر ہوں مجھے کھانا کھلا دو تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیوں موسیٰ پیغمبر نبی میں سب سے زیادہ حیا ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس زندہ الہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مطالبہ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے پھر موسیٰ پیغمبر منتیں سماجتیں کرنے لگے، کیا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آیا نا فقیر؟ لما انزلت الی، اللہ تمہیں پتا ہے غیروں سے مانگنے کی ہمیں عادت کوئی نہیں، غیروں سے مانگنے کی ہمیں عادت کوئی نہیں۔ اگر تو 7 دن 8 راتیں بھوکا رکھ سکتا ہے، اللہ دن تو آج کا بھی گزر جائے گا، لیکن میں موسیٰ پیغمبر نے کسی سے مانگنا کوئی نہیں۔ تیرے جلال کی قسم ہے، میرے وجود میں حیا تیرا اتنا ہے، اللہ میں کیسے تیری مخلوق کے سامنے کھانا طلب کروں؟ اگر دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینا تو تیری مرضی، لیکن تیرے جلال کی قسم ہے میں نے بھی کسی غیر سے مانگنا نہیں۔ لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں تیرے دروازے کا، مجھے خیر ڈال، کیا کر؟ من خیر فقیر۔ ادھر دعائیں موسیٰ پیغمبر کر رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان 2 بچیوں میں سے جن 2 بچیوں کو پانی پلایا تھا، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی۔ قرآن کے الفاظ سمجھنا، فجاءتہ احداہما، ان دونوں میں سے ایک آئی، بات ختم ہو جاتی تھی، فرمایا ان دونوں میں سے ایک آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی اس عورت کی چال کو قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دیا۔ کیوں یا اللہ؟ بات ختم ہو جاتی تھی، فجاءتہ احداہما، ان دونوں میں سے ایک بچی آئی، اللہ نے آگے لفظ کیا بولے؟ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک بچی بڑے شرم و حیا کے اوپر سوار ہو کے چلتی واپس آئی، تمشی علی استحیاء، وہ حیا شرم کے ساتھ چلتی واپس آئی۔ یا اللہ کیسے؟ تمشی علی استحیاء، علماء بیٹھے ہیں باب استفعال، سین اور تا قلب ماخذ کا معنی دیتی ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی کہتا ہے حیا والا، آدمی کہتا ہے یہ تو کوئی ایکسٹرا حیا والا، ایک تو کوئی بہت ہی زیادہ حیادار آدمی۔ استحیاء کا معنی کیا ہے؟ سین اور تا طلب ماخذ کے لیے، وہ حیا والا، لباس بھی حیا والا، اس کی چال بھی حیا والی، اس کا بولنا بھی حیا والا، اس کا آنا اور جانا بھی حیا والا۔ تمشی علی استحیاء، ایسے جیسے ساری حیا اس نے سمیٹ کے چلتی آئی ہے۔ تمشی علی استحیاء، حیا کو طلب کر رہی ہے کہ اس عورت کا، اس لڑکی کا ایک بال بھی نظر نہیں آتا، ایک ذرہ بھی نظر نہیں آتا، اندر والا لباس بھی نظر کوئی نہیں آتا، اوپر بڑی چادر لے کے اوڑھ کے، جس کے پاؤں اور جوتے بھی نظر نہیں آتے، جس کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے۔ تمشی، اگر اللہ تعالیٰ کہتا یہاں پہ تمشی علی حیاء، تو معنی کیا ہونا تھا؟ وہ حیا والی عورت تھی، حیا کی حالت میں آئی۔ اللہ نے فرمایا تمشی علی استحیاء، او لوگوں جتنے بھی حیا کے شعبے تھے سارے اس لڑکی میں پائے جاتے تھے۔ تمشی علی استحیاء، وہ بڑی حیا والی
بڑی چال اس کی، لباس اس کا حیا والا، آنا اس کا حیا والا، بولنا اس کا حیا والا، چلنا اس کا حیا والا، گفتگو اس کی حیا والی، رفتار گفتار اس کی حیا والی، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ آئی، آکے کیا کہا فوری، قالت ان ابی یدعوکا، کہنے لگی ان ابی یدعوک، میرے ابا جی تمہیں بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوک، میرے ابا جی تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ بلا رہے ہیں۔ اب یہاں شک ہو سکتا ہے کس نے بلا دیا، کیا مسئلہ ہے، کہیں ایسی نہ بات کرتی ہے۔ اب دیکھ ان ابی یدعوک لیجزیک، ان ابی یدعوک کے بعد سانس توڑ سکتے، سانس توڑ سکتے، قرآن میں قرآن دیکھتے ہو نا، کہاں پہ سانس توڑنا ہے کہاں پہ سانس نہیں توڑنا، ان ابی یدعوک لیجزیک، ابی یدعوک کے بعد تیرا سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، اگر سانس ٹوٹ جائے دوبارہ آیت پر، پھر ٹوٹ جائے پھر دوبارہ آیت پر، معنی کیا ہوتا ہے، ان ابی یدعوک لیجزیک، او میرا بھائی میرے ابا جی بلا رہے ہیں، تمہیں فوری مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ اگر ان ابی یدعوک پہ وقف کیا جائے گا تو معنی پھر کیا ہوتا ہے، میرے ابا جی تمہیں بلا رہے ہیں، درمیان میں وقف آ گیا، شک ہو سکتا ہے، یہاں پہ قرآن نے وقف نہیں رکھا، سانس نہیں توڑنا، رکنا نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ اس عورت کی حیا والے پردے پہ داغ نہ آ سکے۔ سبحان اللہ۔ تم کسی کو بلاتے ہو، کہتے ہیں میرے ابا جی تمہیں بلا رہے ہیں، وہ آدمی پوچھتا ہے کیوں بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نوبت نہیں چھوڑی، موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے پہلے سبب ذکر کیا ہے کہ فوری میرے ابا جی کیوں بلا رہے ہیں، تمہیں وہ مزدوری دینا چاہتے ہیں جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلائے۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک، لیجزیک، لام تعلیل کے لیے لیجزیک اجر ما سقیت لنا، او بھائی میرے ابا جی تمہیں بلا رہے ہیں جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے تاکہ اس کی تمہیں مزدوری دی جائے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اے سقیت اغنا منا، جو تمہیں ہماری بچیوں بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی مزدوری تمہیں ہم دینا چاہتے ہیں، میرے ابا جی تمہیں بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جس وقت گھر پہنچے تو سب سے پہلے شعیب پیغمبر نے کیا کہا، اب دیکھ لڑکی بھی حیا والی ہے کہ نہیں، موسیٰ پیغمبر سے بڑھ کے بھی اس مقام پہ کوئی حیا والا نہیں ہے، تو جس وقت گھر پہنچے پہلا کام شعیب پیغمبر نے کیا کیا، نہ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ مجھے نبوت دے گا، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ شعیب اللہ کے نبی ہے، پتا ابھی تک نہیں ہے، اگر پتا ہوتا تو پہلے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے، کوئی نہ، سوال تو اسی لیے پوچھا تو عالم جو پوچھے وہ عالم الغیب ہوتا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ما خطبکما، کیا مسئلہ ہے تمہارا، تو اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گھر میں پہنچے، تحیت السلام، سلام علیکم، حال احوال ہو کے بٹھایا، کھانا تیار ہے، سب سے پہلے شعیب پیغمبر نے کھانا لا کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، امام شارابی نے ذکر کیا ہے، استغفر اللہ لا آکل انا لا نبیو عمل الاخرہ بملئ من الذهب بالدنیا، او اللہ کے بندے ہم آخرت والے عمل کو دنیا میں بیچتے کوئی نہیں،
سبحان اللہ. آخرت والے عمل کو بِمِلْءٍ مِّنَ الذَّهَبِ بِالدُّنْيَا، اور دنیا اگر سونے کی بھر کے بھی دی جائے، ہم جو عمل آخرت کے لیے کرتے ہیں ہم اس کو بیچتے کوئی نہیں. استغفر اللہ لا آکل الطعام، تو مجھے وہ اس مزدوری کے بدلے میں جو میں نے بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا ہے تو مجھے اس مزدوری کے عوض میں کھانا کھلا رہے ہو. لا آکل استغفر اللہ انا لا نبی وعمل الآخرہ بملء الدنیا بملء من الذهب بالدنیا. او اگر سونے کی زمین بھر کے کوئی بندہ بھی میں موسیٰ کو دے، لوگوں جو آخرت کے لیے ہم عمل کرتے ہیں ہم اس کو بیچتے نہیں ہے. 7 دن 8 راتوں کے بھوکے ہوں وہ تو آدمی تو پہلے کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے. آج تم سے تو ایک دن کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام آگے شعیب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے انا اہل بیت نطعم الطعام ونقر الضیف. او اللہ کے بندے جیسے تیری عادت ہے آخرت کا عمل بیچتے کوئی نہیں، اسی طرح میں شعیب کی عادت ہے ہم اس گھرانے سے ہیں کہ جو بھی بندہ آئے ہم کھانا کھلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی معمولی آدمی یعقوب پیغمبر ابراہیم پیغمبر کے خاندان سے آنے والے دونوں لوگ ہیں. فرمایا انا اہل بیت نطعم الطعام ونقر الضیف. او اللہ کا بندہ ہم اس علاقوں اس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، جو بھی ہمارے گھر میں آئے چاہے وہ اجنبی ہو چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، جو بھی ہمارے گھر میں آئے ہم کھانا کھلانا مسافر کو اپنا فرض سمجھتے ہیں. وَنُقْرِ الضَّيْفِ، مہمان نوازی کرنا یہ ہمارے خاندان کا شرف ہے. سبحان اللہ. کھانا کھلایا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں الان آکل، ہاں میں ابھی کھانا کھاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا، شعیب علیہ السلام نے کھلایا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت کھانے سے فارغ ہوئے فَلَمَّا جَاءُوا وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ، موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بتایا کہ میں مصر سے آیا ہوں، فرعونی ظالم ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں. تو آگے شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سارا واقعہ بیان کیا. قَالَ لَا تَخَفْ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نجوت من القوم الظالمین، تو نے ظالم قوم سے تم نجات پائے ہو. اب دعا یہاں پہ قبول ہو رہی. کیا؟ نکلتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ یہ سورۃ قصص 20 سے 12 ذرا خود دیکھ. دعا کیا کی تھی؟ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. اللہ ظالم قوم سے نجات دے. دعا کی کہ نہیں؟ شعیب پیغمبر کے گھر میں اس وقت پہنچے ہیں. شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین. موسیٰ علیہ السلام تو ظالم قوم سے نجات پائے. کیوں؟ یہاں پہ فرعونی حکومت کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں. یہاں پہ اس کی حکومت بہت بڑا دریا ہے درمیان میں، اور ادھر سے شعیب علیہ السلام جہاں پہ تھے ادھر سے 35 کلومیٹر کوہ طور ہے. 35 کلومیٹر. آج کل یہ مدینہ منورہ سے 1150 کلومیٹر جو ہے یہ دور مصر کا بارڈر ہے. ادھر سے یہ مدین کا علاقہ ہے. آج کل اس کا نام جو ہے وہ مقنا اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بکریاں چراتے رہے ہیں. اور وہ آج تک وہ کنواں بھی موجود ہے جس کنویں سے پانی نکال کے موسیٰ علیہ السلام نے شعیب پیغمبر کی بیٹیوں کو پانی پلایا. وہ بہت بڑا کنواں ہے. وہ کنواں آج بھی موجود ہے. اور جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہے وہ سارا علاقہ ابھی جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے. جبکہ مدین والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. ان کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں. وہ سارا علاقہ وہ بستی جن علاقوں میں موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے.
اور ادھر سے 33 کلومیٹر کوہ دور ہے جدھر پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اب جب کھانا وانا کھایا، سارا معاملہ لیا، فرمایا ابھی گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ قالت احداہما ایک بچی ان میں سے اپنے والد کو الگ کر کے بات کرنے لگی، ابا جی تم کہتے ہو کہ ہم نے کوئی خادم رکھنا ہے بکریاں چرانے کے لیے، اگر ابا جی کوئی مزدور، کوئی اجرت پہ کوئی خادم، کوئی نوکر، کوئی غلام رکھنا ہے بکریاں چرانے کے لیے تو ابا جی یا اباتے، اے اباتے استاجر ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ سبحان اللہ۔ اے ابا جی اگر کوئی نوکر خادم رکھنا ہے استاجر ہو، اے ابا جی اسی کو اجرت پہ رکھو۔ کیوں رکھوں بیٹی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابا جی اس بندے میں 2 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 2۔ اس میں 2 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا بیٹا کیا؟ فرمایا ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ابا جی یہ بڑا طاقتور بندہ ہے، یہ بڑا امانتدار بندہ ہے۔ یہ 2 صفتیں لڑکیوں نے موسیٰ پیغمبر میں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ دونوں صفتیں ذکر کی۔ من استاجرت القوی الامین، قوت تو دیکھی، امانت موسیٰ پیغمبر کی کیا دیکھی ان بچیوں نے؟ انہوں نے کہا ابا جی 2 صفتیں، ایک تو طاقتور بڑا ہے اور ایک امانت دار بڑا ہے۔ اب طاقت کیا دیکھی؟ فرمایا جس بوکے کو، جس ڈول بالٹی کو 40 آدمی مل کے نکالتے ہیں، اس نے اکیلے نے نکال دیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوا القوی یہ بڑا قوت والا بنا ہے۔ تو امین کیا ہے؟ کوئی امانت تو موسیٰ کے پاس رکھی کوئی نہیں، تو امین والی صفت کیا ہے؟ کیا امانت تھی موسیٰ علیہ السلام میں؟ القوی الامین۔ ابا جی اس کی امانت کا ایسے ہم نے اندازہ کیا ہے کہ درخت کے قریب بیٹھا ہوا تھا، یہ ہمارے پاس آیا ہے، آتے آتے اس کی نگاہیں نیچے تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس نے اللہ کی قسم ابا جی ہمارے چہروں کی طرف، ہماری طرف دیکھنا تو درکنار، اس بندے کی نظریں بھی ہمارے لباس پہ بھی پڑی۔ سبحان اللہ۔ اتنا حیا والا بندہ ہم نے کوئی دیکھا؟ الامین، اتنا کسی بندے کے پاس امانت رکھی جائے ابا جی وہ اپنی امانت کی حفاظت اس طرح کوئی نہیں کرتا جس طرح اس بندے نے تمہاری بیٹیوں کی حفاظت کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بڑا طاقتور بندہ ہے، بڑا امانتدار بندہ ہے۔ تو فوری جو ہے شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسی ٹائم پر فرمایا موسیٰ علیہ السلام معاشرہ تیار ہو رہا ہے۔ کیا تیار ہو رہا ہے؟ جب اللہ کی حیا ہو، اللہ کے بندوں کی حیا ہو، اللہ اس بندے کو ضائع کرتا، اس معاشرے کو ضائع کرتا، اس گھر کو ضائع کرتا نہیں ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج۔ شعیب علیہ السلام کہنے لگے او موسیٰ پیغمبر ابھی تک نبوت ملی انی اریدو، یہ نہیں کہا اے موسیٰ علیہ السلام تمہارا کیا ارادہ ہے اگر تمہارا نکاح کر دیا جائے؟ شعیب علیہ السلام نے ایسے کہا، اس میں مطلب کیا ہوتا تھا اگر یہ کہتے کیا تمہارا ارادہ ہے کہ میں تمہاری شادی کر دوں؟
ایسے کلمات کہے شبہ آ سکتا ہے. کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی مرضی کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی مرضی ابھی تک اور یہ امید بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ مہربانی میرے اوپر کرے گا. شعیب علیہ السلام کہنے لگے قال انی اریدو او میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں. سبحان اللہ. انی اریدو ان انکحک احدی ابنتی ہاتین الان تاجرنی 8 حجج. فرمایا حق مہر جو ہے وہ مرد کے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے، مرد کو دینا چاہیے. اب شعیب علیہ السلام کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام فقیر ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. حق مہر جو ہے اب لوگوں نے کچھ رواج بنایا ہے. تو بہت سے رواج ہیں، خوشی ہو پھر بھی بڑے رواج ہیں، غمی ہو پھر بھی بڑے رواج ہیں، وہ رواج ہیں. اب شریعت میں حق مہر جو ہے کتنا ہونا چاہیے؟ ہاں لوگ کہتے ہیں جی 32 روپے رکھ لیں. 32 روپے شرعی حق مہر. حالانکہ حق مہر ہوتا ہے حسب طاقت، حسب استطاعت. اب ایک ام المومنین، امہات المومنین، نبی علیہ السلام کے 11 حرم، آپ کی 11 بیویاں، جاؤ کسی ایک بیوی کا 400 درہم سے کم کسی ام المومنین کا حق مہر ہے ہی نہیں. 400 درہم سے کم کسی ام المومنین کا حق مہر نہیں. اور درہم ہوتا ہے چاندی کا، دینار ہوتا ہے سونے کا. آج کی مالیت میں غالباً 3 لاکھ سے زیادہ مالیت بنتی ہے. یعنی حق مہر آدمی کو حسب طاقت رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ 10 مربع کا مالک ہے تو کہے دی 2000 حق مہر رکھ دو. وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی غیر معجب ہے، وہ بھی ادار کر دینا. نہیں، حق مہر ہوتا ہے حسب طاقت. جتنا اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تم اتنا حق مہر رکھو. شریعت نے لڑکی والوں کے اوپر کوئی بھی بوجھ ڈالا نہیں. ساری ذمہ داری شریعت نے لڑکے پہ ڈالی ہے. یہ جو ہم نے رواج بنایا جہیز دو تو اتنا دو، فلاں دو، مربع دو، زمین دو، گائے بھینس بھی ساتھ دو، کہتے شادی وہاں پہ وہ لڑکی لینی ہے جو جہیز اچھا دے. شریعت نے لڑکی والوں کو نہیں کہا کہ تم جہیز بناؤ. اللہ نے کہا وہ لڑکا جہیز بنائے، لڑکے والے جہیز بنائے. لڑکی کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا. وہ ساری ذمہ داری اس باپ کی یہ تھوڑی شفقت ہے جو اپنے جگر کا ٹکڑا، جو اپنی بیٹی پیدا پھر اس کی پرورش کر کے پھر اس کو جوان کیا، پھر اس کی حفاظت کی، پھر اس کو لکھایا پڑھایا، جوان کیا، تربیت کر کے اتنی جوان کر کے اس نے کسی غیر کے حوالے کر. یہ اس کا احسان کم ہے؟ بہت بڑا احسان ہے. تو پھر اس لیے شریعت نے لڑکی والوں کے اوپر جہیز 1 چارپائی کا مطالبہ بھی شریعت نے نہیں کیا. حق مہر بھی لڑکے کے ذمہ، جہیز بھی لڑکے کے ذمہ، نان، نفقہ، مسکن، لباس، یہ ساری چیزیں لڑکے کے اوپر بوجھ ہے، لڑکی پہ بوجھ نہیں ہے. شریعت نے تو بڑا آسان کیا ہے. کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ فرمایا تھا کہ لڑکی والے پریشان نہ ہو جائیں کہ ابھی ہمارے پاس جہیز کے پیسے کوئی نہیں، ہم شادی نہیں کر سکتے، تو کہیں وہ عمر رسیدہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاشرے کی حفاظت کی ہے، اس لیے لڑکی والے پہ اللہ نے بوجھ ڈالا ہی کوئی نہیں. ساری رسم و رواج ہیں بہر کے. حق مہر جو ہے کسی ام المومنین کا 400 درہم سے کام حسب طاقت ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ 32-35 روپے حق مہر رکھ دو. اتنے تو آج کل وہ بچہ چھوٹا نہیں دیتا، وہ 30 روپے تو 40 روپے تو بچہ نہیں لیتا. تو تم حق مہر اتنا رکھ رہے، یعنی اس بچی کا عوض جو ہے وہ تم یہ 40 روپے 50 روپے رکھ رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. باہر کیف جو ہے، اب شعیب علیہ السلام کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ موجود نہیں.
تو فرمایا حق مہر بھی موسیٰ علیہ السلام میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بیٹی بھی میں دیتا ہوں، نکاح کی پیشکش بھی میں کر رہا ہوں، حق مہر بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے لیے کوئی دقت تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم مسافر ہو، مسکن بھی میں تمہیں دوں گا، رہائش بھی میرے پاس ہوگی۔ کیا انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج۔ تھک تو نہیں گئے؟ 8 حجج، 8 سال موسیٰ پیغمبر میری بکریوں کو تو نے چرانا ہے، یہ تیرا حق مہر ہے۔ ایسی نہ تو شادی کسی کی ہوئی اور نہ ہی ایسا حق مہر سوائے موسیٰ پیغمبر کے کسی اور کے ہوا۔ الا ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال جو ہے حجج کہا جاتا ہے 10 مہینے اور 15 دن کو، 1.5 سال کو جو ہے یعنی جو ہے 10 مہینے اور 15 دن کے اوپر جو ہے حجج کا لفظ عموماً بولا جاتا ہے، کیوں اس زمانے میں حجج ہوتا ہے بکریوں کے حساب سے، بکری 5 مہینے کچھ دنوں کے بعد جنم دیتی ہے، تو اس لیے فرمایا جس وقت میری بکریاں 8 حجج 16 دفعہ بچے جنے گی، موسیٰ پیغمبر 5 مہینے کے بعد جنم دیتی ہے نا، فرمایا جس تو اتنی دفعہ بچے جنتی رہیں تو فرمایا 8 حجج یعنی 8 سال تک تو نے ہماری بکریاں چرانی ہے موسیٰ پیغمبر، یہ تمہارا حق مہر ہے۔ آگے یہ تو میری طرف سے تیرے لیے شرط ہے، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، 8 تو میں نے کہا ہے، اتممت 10 اگر 10 سال پورے کر دو فمن عندک، یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ اب اس آیت سے فقہا نے حق مہر جو ہے مؤجل اور غیر مؤجل مقرر کیا، نقد بھی دے سکتے ہو اور ادھار بھی حق مہر میں۔ مولوی تو کرتے ہی ادھار ہیں اکثر، مولویوں کی شادی ہو نا تو لکھوا بڑا زور سے دیتے ہیں جی 50,000، فرمایا نقد کتنا ہے؟ فرمایا 5,000، میں ادھار کتنا؟ فرمایا دیتے رہیں گے، میرا اور اس کا مال دونوں کیا وقت الگ الگ ہے، ہمارا مال ایک ہی ہے۔ تو 2 سال تک اس آیت سے فقہا نے جو ہے استنباط کیا ہے کہ معجل اور غیر معجل جو ہے فرمایا حق میں، کیوں موسیٰ علیہ السلام نے فوری پے کیا کچھ بھی؟ ہر روز ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا حق مہر پہ ہو جا رہا ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، او موسیٰ علیہ السلام میری طرف سے تیرے اوپر کوئی دشواری کوئی نہیں، کوئی سختی کوئی نہیں، انا اشق علیک۔ آگے فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، او اللہ کے بندے انشاءاللہ تو مجھے صالحین میں سے پائے گا۔ کیا معنی؟ مجھے اصلاح کرنے والوں میں سے پائے گا۔ فرمایا لکھیں کدھر؟ رجسٹر نکاح والا کدھر ہے؟ کوئی ہے وہاں پہ؟ درج ہو سکتا ہے کوئی لکھائی پڑھائی کرے، کوئی انگوٹھے، کوئی حق مہر، کوئی ادھر ادھر کوئی ساری چیزیں لکھی جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کہنے لگے او موسیٰ علیہ السلام لکھنے کی ضرورت، اسٹامپوں کی ضرورت کوئی نہیں، ان چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ کیوں؟ قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ ہم نے ضامن اس کو بنایا ہے جس کا حیا ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ فرمایا ہمارا وکیل بھی وہی۔ 2 مدتوں میں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری مرضی ہے، میں 8 سال گزاروں یا 10 سال گزاروں، ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔
اب دیکھ موسیٰ علیہ السلام نے حیا کیا کہ نہیں؟ اللہ کا حیا کب کیا؟ 7 دن 8 راتوں کے بھوکے، لیکن کسی غیر سے طلب کیا نہیں ہے۔ مخلوق کا حیا کیا کیا کہ ان معصوم لڑکیوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ ان لڑکیوں نے حیا کیسے کیا؟ انہوں نے بھی مطلب کی بات کی ہے، کوئی ادھر ادھر کی لمبی کہانیاں باتیں کی نہیں ہے۔ شرم و حیا کے اندر رہ کے پھر جس وقت گھر میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ شادی کروا دی۔ تو جس میں اللہ کی بھی حیا ہو، بندوں کی بھی حیا ہو، اس سے معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ وہ معاشرہ کبھی فاسد نہیں ہوتا، کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جس معاشرے میں، جس گھر میں اللہ کی بھی حیا اور اللہ کی مخلوق کی بھی حیا، اللہ کبھی بھی ان بندوں کو ضائع کرتے نہیں۔ بس آخری باتیں سن لیں چند منٹ کے اندر۔ اللہ کی ایک بندی، میاں بیوی، لڑائیاں جھگڑے تو بڑے ہوتے رہتے، لیکن ایک نسخہ ہے کہ زندگی بھر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو سکتی نہیں۔ اگر اس نسخے پہ عمل کیا جائے، اگر اس طریقے پہ، بس میں خلاصہ بتانے لگا ہوں 10 باتیں۔ امامہ بنت حارث، ام ایاس، اس نے اپنی بیٹی کو 10 نصیحتیں کی، یاد رکھنا، جس میں اللہ کا بھی حیا ہو، مخلوق کا بھی حیا ہو۔ اللہ ان بندوں کو کبھی ضائع کرتا نہیں ہے۔ تو میاں بیوی کی ازدواجی زندگی گزارنے کے اصول کچھ شریعت نے، علماء نے، جو صلحاء ہیں، انہوں نے تمہارے لیے وضع کیا تاکہ وہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ بادشاہ نے اس حیا والی لڑکی کا رشتہ طلب کر دیا، اور وہ ایسی لڑکی جس نے زندگی بھر جب سے ہوش سنبھالا اس نے اپنے خیمے کے باہر کسی غیر محرم کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ دین، شریعت، حیا والی لڑکی، اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو سمجھ، خوبصورتی، جمال، حسن، خوبصورت اور خوبصیرت، دانا، زیرت، فہم والی بڑی عاقلہ دانا لڑکی کہ پورے ملک میں اس لڑکی کی دانائی جو ہے وہ معروف ہو چکی تھی۔ اس کا رشتہ مانگا گیا، اس کی والدہ نے، لمبا واقعہ ہے، بس میں وہ چند باتیں آپ کو خاص بتانی ہیں۔ رشتہ طے ہو گیا، اب ماں جو ہے اپنی بیٹی کو کیسے اچھے کلمات میں اچھی نصیحتیں کرنے لگی، کہنے لگی بیٹی اس لیے وَأَنْتِ أَعْقَلْ، میں سمجھتی ہوں کہ تو بڑی دانا ہے، اللہ نے تمہیں حسن جمال کے ساتھ تجھے جسمانی اور روحانی دین اور شریعت والا حسن بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ فَلَكِنِّي أَنْصَحُ لَكِ عَشَرَ شَيْئًا وَلَكِ زُخْرُفًا، میری بیٹی میں 10 باتیں تمہیں بتاؤں گی، ان کو ذرا ہمیشہ تیری زندگی بھر ان کو ذخیرہ کر کے رکھنا اپنے لیے۔ ایسی نصیحتیں ہیں کہ ان کو ذخیرہ کر کے رکھنا، اگر وہ تیرے پاس ہوئی تو میں امامہ بنت حارثہ تمہیں ضمانت دیتی ہوں زندگی بھر تیرا خامن تیرے ساتھ ناراض نہیں ہوگا، تمہاری میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو سکتی نہیں۔ اس نے کہا اماں جی ٹھیک ہے۔ کہنے لگی بیٹی کیوں؟ نصیحتیں وہاں پہ کی جاتی ہیں جہاں پہ جن لوگوں کو ضرورت ہو۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں ضرورت کوئی نہیں، لیکن جو میں تمہیں نصیحتیں کرنے لگی ہوں، کیوں؟ مؤونۃ للغافل وتذکرۃ للعاقل، جو بندہ ذرا غافل ہونے لگے
یہ نصیحتیں اس کے لیے مددگار ہوں گی جو بندہ عاقل ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، اس کو تو صرف یاد کروائی جاتی ہیں، نصیحتیں کی نہیں جاتی۔ مَوْنَةً لِلْغَافِلِ وَتَذْكِرَةً لِلْعَاقِلِ، عقل مند کو یاد کروائی جاتی ہیں، غافل کے لیے وہ نصیحتیں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ان تذهبی الی بیت، جملے سننا اس عورت کے کیسے فصاحت اور بلاغت والے جملے بولتی ہے۔ وَأَنْتِ تَذْهَبِينَ إِلَىٰ بَيْتٍ لَمْ تَعْرِفِيهِ وَقَرِينٍ لَمْ تَعْلَفِيهِ، کہنے لگی بیٹی تو ایک ایسے گھر میں جا رہی ہے، سَتَذْهَبِينَ إِلَىٰ بَيْتٍ لَمْ تَعْرِفِيهِ وَقَرِينٍ لَمْ تَعْلَفِيهِ، ایسے گھر میں جا رہی ہے جن کو تو جانتی نہیں، اور ایسے نئے بندے سے تیری ملاقات ہو رہی ہے جس سے تم پہلے مانوس کوئی نہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تو آدمی مانوس ہوتا ہے، تو ایسے گھر میں جا رہی ہے جس کو تو پہلے جانتی کوئی نہیں، اور ایسے ساتھی سے تیری ملاقات ہونے والی ہے جس کو تو نے پہلے جس سے مانوس کوئی نہیں۔ لیکن میری بیٹی 10 باتیں یاد رکھنا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگی الاولیٰ والثانیہ، پہلی اور دوسری نصیحت میری کیا ہے؟ السمع له والطاعة، السمع له والطاعة والرضا بالقناعة۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ السمع له والطاعة، اگر 10 بندے باتیں کر رہے ہیں تو میری بیٹی کسی کی بات نہ سننا، پہلے اپنے خامد کی بات سن۔ السمع له والطاعة والرضا بالقناعة، اگر کوئی بھی تمہیں حکم دیتا ہے ان کے حکم بعد میں پہلے اپنے خامن کی اطاعت کر۔ سبحان اللہ۔ ایک بات کیا ہے؟ خامن کی بات سن، اس کی اطاعت کر۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ السمع له والطاعة والرضا بالقناعة، دوسری نصیحت کیا ہے؟ کہ قناعت پہ ہمیشہ راضی رہنا، قناعت پہ ہمیشہ راضی رہنا۔ روکھی اگر روکھی ملتی ہے، سوکھی ملتی ہے، فراوانی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، بدحالی آتی ہے، بیٹی سن، اپنے خامد پہ بھی راضی رہنا، خامد کے رب پہ بھی راضی رہنا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی نصیحت ہوگی؟ یاد رکھنا، اور جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے وہ ضرور یاد رکھنا، جو بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں ان کا تو زمانہ گزر چکا ہے، وہ اپنی اولادوں کو آگے نصیحتیں کریں۔ فرمایا السمع له والطاعة والرضا بالقناعة، بات بھی سنے، اطاعت بھی کرے، ہر حالت میں راضی بھی رہے، اپنے خامن پہ بھی، خامن کے رب پہ بھی۔ سبحان اللہ۔ 2 باتیں، تیسری اور چوتھی میری بات کیا ہے؟ او بیٹی، کن لہو امت کونی لہو امتن یکن لک سیدن، جب تم ایسے زندگی گزارے گی پھر کیا ہوگا؟ ایسے گزار جیسے تو اس کی باندی اور خادمہ ہے، وہ تیرے لیے سید ہے۔ جب تو ایسے گزارے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسے ہوگا وہ تیرے لیے خادم بن جائے گا، تو اس کے لیے سید ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کونی لہو امتن یکن لک سیدن، جب تو اس کی خادمہ لوڈی بن کے زندگی گزارے گی وہ تو اس کو سید سمجھے گی، سردار سمجھے گی۔ ایسے گزار جیسے تو خادمہ ہے، وہ تیرا سید ہے۔ جب تو ایسے کرے گی
پھر تو اس کے سامنے سیدہ ہوگی، وہ تیرا خادم بن کے رہے گا۔ اور میری نصیحت کیا ہے؟ کہنے لگی التعہد لموقع عینہ وموضع انفہ، التعہد لموقع عینہ والموضع انفہ، ولا يرى ولا يأتي على عينيه منك إلا قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح۔ میری بیٹی سن، جب بھی اپنے خامن کے سامنے آئے اس کے سامنے گدلا لباس نہ پہننا، پھٹے پرانے چیتھرے نہ پہننے، میل کچیل والے کپڑے نہ پہننا، ولا یرا علی عینیہ منک الا قبیح، اس کے سامنے گدلا وجود، گدلا چہرہ، گندا لباس پہن کے اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ کیا مطلب؟ طہارت اور نظافت کا خیال کرنا۔ کیوں؟ الطہور شطر الایمان، النظافت من الایمان، صفائی پاکیزگی یہ ایمان ہے۔ کہنے لگی اس کی آنکھوں کے سامنے گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کے نہ آنا۔ ولا يشم فموضع انفہ ولا يشم منك الا اطيب ريح۔ او میری بیٹی سن، کبھی بھی اس کو تیرے وجود سے بو نہیں آئے، تو جب بھی گزرے وہ تیرے پاس سے گزرے، تو اس سے گزرے، ولا يشم منك الا اطيب ريح۔ فرمایا کہ جب بھی وہ سونگے تم سے اچھی خوشبو آئے، بری گدلی پرانی پسینے کی یا گندی بو نہیں آئے اس کو۔ میری پانچویں اور چھٹی نصیحت کیا ہے؟ بڑی اہم باتیں ہیں، شاید کہ آپ نے کبھی سنی ہو یا نہ سنی۔ یہ اسلام اور شریعت ہمیں ایسی چیزیں بتاتی ہے۔ بے شک۔ کہنے لگی پانچویں اور چھٹی بات کیا ہے؟ التفقد لوقت طعامہ والہدوء عند منامہ فإن تنغیس النوم مغضبۃ وحرارۃ الجوع ملہبۃ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بڑی اہم۔ کہنے لگی التفقد لوقت طعامہ والہدوء عند منامہ، کہنے لگی اس کے کھانے کے ٹائم کو تو نے تلاش کرنا ہے، اس کے کھانے کے ٹائم کو تو نے تلاش کرنا ہے۔ وہ آ کے کھانا تلاش نہیں کرے، تو نے اس کے کھانے کے ٹائم کو تو نے تلاش کرنا ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تم نے خیال رکھنا ہے کب میرے خامد کو کھانے کی ضرورت ہے۔ التفقد لوقت طعامہ، تو نے اس کے کھانے کے ٹائم کو تلاش کر کے رکھنا ہے۔ ایسے نہیں تھکا ماندہ گھس میں آئے آ کے کہے جی کھانا بنا دو، اچھا بنا دیتی ہیں، اچھا فلاں اٹھ گیا، وہ اچھا کرتے جو ہے وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ باعث ندامت، شرمندگی، لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ کہنے لگی التفقد لوقت طعامہ، اس کے کھانے کے ٹائم کو تو نے تلاش کرنا ہے، اس کو آ کے گھر میں کھانا تلاش نہ کرنا پڑے۔ التفقد لوقت طعامہ والہدوء عند منامہ، اور اس کے سونے کے ٹائم کا خاص خیال کرنا ہے، جب وہ سو جائے اس کے کمرے میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ والہدوء
इंद मनामी, उसके सोने के टाइम पे सुकून होना चाहिए, आवाजें नहीं आनी चाहिए, शोरो गुल नहीं होना चाहिए, ऊंची आवाजें नहीं निकलने चाहिए, सारे जोर वाले काम उस टाइम पे करने ना शुरू कर दे। इधर से दरवाजा लगाया उसकी आवाज, इधर से चारपाई उठाई उसकी आवाज, इधर से बच्चे को थप्पड़ मारा उसकी आवाजें, इधर से कोई आवाजें कहने लगा नहीं नहीं नहीं। क्यों? ये उसूल में जिंदगी भर के लिए हैं। अत्तफक्कुदु लिवक्त तामिही वल्हुदु इंद मनामिही, उसके खाने के टाइम को तूने तलाश करना है, उसके सोने के टाइम पे उसको सुकून तूने देना है। वल्हुदु इंद मनामिही, सोने के टाइम पे खामोशी, आराम, सुकून, इत्मीनान, शोर शराबा होना नहीं चाहिए। तो फरमाया ऐसा ना हो कि खामन सारे दिन का थका मांदा आए घर में सोने के लिए और जो है सारे बच्चे शोर करना शुरू कर दे, तो औरत क्या कहे, जा अब्बे के पास जा। सारे बच्चों को इस तरह ना हो कि बच्चों को बाप के पास भेज दे और वो रोते रहें, शोर करते रहें कि ये बेचारा सारा दिन का काम काज का थका हुआ आए और शाम रात को घर आए, आगे फिर औरत जो है सारे बच्चे खामन के हवाले करे, संभाल अपनी जो है अपने बच्चे, ये मेरे से नहीं संभाले जाते। कहता है नहीं नहीं। क्यों? ये दो चीजों का ख्याल करें, अत्तफक्कुदु लिवक्त तामिही वल्हुदु इंद मनामिही। क्यों? कहता है फइन्ना तनगीसन नौमे मलहबतुन, कहता है जब आदमी थका हो, उसको नींद आई हो, उसको नींद ज्यादा आई हो, फइन्ना तनगीसन नौमे मलहबतुन, तो आदमी बेकरार होता है, आदमी बेकरार होता है। सारे दिन का थका मांदा नींद आई हो तो आदमी बेकरार होता है। जिस वक्त नींद ज्यादा आई हो उस वक्त जो है हरारत का मादा ज्यादा हरकत करता है। फ़इन्न तनगीस अन्नौम मलहबतुन व हरारतुल जूअ मग़दबतुन, कहता है भूख की गर्मी जो है वो सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। कहने लगा इसलिए उसके खाने का भी ख्याल करना, इस टाइम पे उसने खाना है, और उसकी नींद का भी ख्याल करना। अगर टाइम पे खाना ना मिला, वह हरारतुल जूअ मग़दबतुन, कहने लगा भूख की गर्मी जो है वो फिर तेरे ऊपर निकलेगी। भूख की गर्मी जो है वो फिर तेरे ऊपर निकलेगी। अगर आराम न हुआ तो सारा गुस्सा तेरे ऊपर निकलेगा। जो कहता है उसके खाने के टाइम का ख्याल रखना, उसके नींद के टाइम पे भी खलल नहीं होना चाहिए। उसको आराम, सुकून, हुदू, इत्मीनान तुमने देना है। और क्या है? 7वीं और 8वीं क्या है? अत्तदबीरु लिमालिही वल इराउ अला हश्मिही व अयालिही, कहने लगी अत्तदबीरु बिमालिही वत्तदबीरु लिमालिही, खामद के माल में उसको बड़ी तदबीर से खर्च करना, खामद के माल की बड़ी तदबीर से खर्च करना, ऐसे उड़ाना नहीं हवाओं में, नहीं 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 नहीं, उसके माल को ऐसे इस्तेमाल करना जैसे कि मेहनत तूने की है। क्या करना? तदबीर से माल खर्च करना अपने खामन का। ऐसा ना हो शादी एक हो और सूट 3 हो, शादी एक और सूट 3, ये मेहंदी पे, ये निकाह पे, ये वलीमे पे, ये फुलां पे, ये फुलां पे, ये फुलां पे, 3 अदद जूते, बेहतरीन किस्म के आला क्वालिटी के जूते भी हों, और रेडीमेड जो है ब्रांड का सूट भी हो, 3-3 सूट। अत्तदबीरु ले के देना, कहीं औरतें मेरे खिलाफ ना हो जाए। ये मौलवी हमारे सूट बंद करके चला गया है। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो भाई उसको 10-10 लेके देना, मैं तुम्हें मना नहीं करता। अत्तदबीरु लिमालिही, अपने खामन के माल को अच्छे तरीके से खर्च करना।
والإراء ولا حشمه وعياله، اپنے خامد کے خاندان والوں کا بڑا خیال کرنا. ذرا غور سے سمجھنا یہ بات. کہنے لگے کہ والإراء ولا حشمه وعياله التدبير بماله، والإراء ولا حشمه وعياله، اپنے خامن کی عزت کرنا، اس کی عزت اور حشمت کا بڑا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا. وعلى أهله، اور اپنے خامن کے والدین، بھائی بہنیں، اپنے خامن کے قبیلے اور رشتہ داروں کی ایسے حفاظت کرنا جیسے چرواہا اپنی بکریوں کی کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ کام جو ہے ذرا مجھے کیا، تیرے رشتہ دار ہے خود سنبھال، کہتے تیرے رشتہ دار ہے خود سنبھال. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے، پھر اصلاح نہیں ہوتی. اور یہ جو 10 باتیں ہیں یہ ضمانت ہے زندگی بھر. بے شک. اگر ان 10 باتوں پہ عمل کرے زندگی بھر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو سکتا نہیں. سبحان اللہ. والإراء ولا حشمه وعياله، اس کے عزت اور حشمت کا خیال کرنا اور اپنے خامد کے اہل و عیال کا بڑا خیال رکھنا، بڑی حفاظت کرنا کہ تیرے خامد کا کوئی رشتہ دار تیرے گھر سے ناراض نہیں ہو کے جائے. اس کا بھی کیا کرنا؟ خیال کرنا. نانی اور 10ویں آخری میری نصیحتیں کیا ہے بیٹی؟ فَأَلَّا تُفْشِي لَهُ سِرًّا فَأَلَّا تُفْشِي لَهُ سِرًّا وَإِنْ أَفْشَيْتَ سِرَّهُ لَا تَعْمَنِي غَدْرَهُ. اللہ تفشی لہو سرا ولا تعصی لہو امرا وان افشیت سرہ فلا تامنی لہو غدرہ وان عصیت امرہ او غرت صدرہ. کہنے لگی بیٹی سن، اللہ تفشی لہو سرا، کبھی بھی اس کے راز کو، خامد کے راز کو فاش نہ کرنا. ہے تو ذرا بڑا مشکل ہے. باتیں 3-4 میرے ذہن میں آگئی. چلے باہر کیا چھوڑو. فَأَلَّا تُفْشِي لَهُ سِرًّا، کبھی بھی اپنے خامد کا راز فاش نہ کرنا. وَلَا تَعْصِي لَهُ أَمْرًا، اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا. نامی اور 10ویں بات کیا ہے؟ اپنے خامن کے راز کو فاش نہ کرنا، اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا. وَلَا تَعْصِي لَهُ أَمْرًا، اس کے حکم کے خلاف کرنا. فرمایا کیوں؟ وَإِنْ أَفْشَيْتَ سِرَّهُ إِنْ أَفْشَيْتَ سِرَّهُ فَلَا تَأْمَنِي غَدْرَهُ وَإِنْ عَصَيْتَ أَمْرَهُ أَوْ غَرْتَ صَدْرَهُ. کہنے لگی اگر تو نے اس کا راز فاش کر دیا، اگر تو نے اپنے خامد کا راز فاش کر دیا، وَإِنْ أَفْشَيْتَ سِرَّهُ فَلَا تَأْمَنِي غَدْرَهُ، پھر اس کے دھوکے سے تو بچ نہیں سکتی. اگر تو نے اپنے خامد کا راز فاش کر دیا پھر تو کبھی بھی، وہ کبھی تمہیں چکر دے سکتا ہے، پھر تو اس کے دھوکے چال بازی سے بچ سکتی. وَإِنْ عَصَيْتَ أَمْرَهُ، اگر تم نے اس کے حکم کے خلاف کیا، او غرت صدرہ، تو نے ایسے جیسے ہنڈیا پہ سالن ابلتا ہے، اسی طرح تو نے اپنے خامن کے حکم کے خلاف کر کے تو نے اپنے خامن کا سینہ اور اس کا دل جو ہے ہنڈیا میں پانی کی طرح ابال دیا ہے. ایسے کیوں اس کو غم اتنا دوسروں پہ نہیں ہوتا جتنا غم اس کو اپنی بیوی کا لگتا ہے؟ جو اپنی بیوی کو حکم دے اگر وہ نافرمانی کرے، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے تو نے اس کا سینہ دل جو ہے ہنڈیا میں ابال کے رکھ دیا. وَإِنْ أَفْشَيْتَ سِرَّهُ فَلَا تَأْمَنِي غَدْرَهُ
فرمایا اگر تم نے اس کا راز فاش کر دیا تو تو کبھی بھی پھر اپنے خامن کے چکر دھوکے تدبیر سے تو بچ نہیں سکتی. وَإِنْ عَصَيْتَ أَمْرَهُ وَأَوْغَرْتَ صَدْرَهُ, اگر تو نے اس کا حکم نہ مانا تو تو نے اپنے خامن کا سینہ جلا کے رکھ دیا. اگر اس کا سینہ جلتا رہا پھر تمہیں بھی سکون ہو سکتا نہیں ہے. خلاصہ کیا ہے, اگر تیرے دل میں اللہ کا حیا ہو, اللہ اس معاشرے, اس بندے, اس قوم کو ضائع نہیں. اگر تیرے دل میں بندوں کا حیا ہو, اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں ضائع کر سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی محنت کو قبول فرمائے اور جو ہے بارش کے لیے